تو وہ مسکرانے لگتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو وہ رونے لگتے ہیں۔ حضور نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ کہا حضور یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ۔ جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو مسکرانے اس لیے لگتے ہیں کیونکہ یہ اپنے نیک اولاد کو دیکھتے ہیں، اور بائیں طرف جب دیکھتے ہیں تو اپنی اس اولاد کو دیکھتے ہیں جو گناہوں پہ گناہ کرتی ہے، جرم میں پھنسی ہوئی ہے، یعنی جو بگڑی ہوئی اولاد، اس طریقے سے آپ کہیں جو گناہ گار ہے۔ جی جی جی۔ تو یہ اپنی اولاد کو دیکھ کر یہ رونے لگتے ہیں۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضور نے ملاقات کی اور پھر دوسرے آسمان پر پہنچے۔ دوسرے آسمان پر پھر فرشتوں نے پوچھا کون ہے؟ کہا جبریل نے میں بھی ہوں، فرشتوں کی جماعت بھی ہے، اور ہمارے ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ سبحان تو اللہ۔ فرشتے خوش ہو گئے، جلدی سے دروازہ کھلا، دوسرے آسمان پر حضور پہنچے۔ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سبحان پھر اللہ۔ تیسرے آسمان پر پہنچے، چوتھے آسمان پر پہنچے، پانچویں پر، چھٹے پر، اس طریقے سے آپ چلتے چلے گئے۔ تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سبحان اللہ۔ اور پھر چلتے چلتے ساتویں آسمان سے پھر آگے سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے۔ سدرۃ المنتہا پر پہنچنے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ حضور اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ کہا کیوں نہیں جا سکتے؟ یہاں تک تو آگے ہو، اس سے آگے کیوں نہیں جا سکتے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بال برابر بھی اگر میں آگے گیا تو خدا کی قسم جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اللہ۔ کہا اس سے آگے اب میری رسائی نہیں ہے۔ اب ذرا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضور سدرۃ المنتہا پر ہیں، حضرت جبریل بھی ہیں، فرشتے ہیں، حضور کی آگے رسائی ہے، حضرت جبریل کی آگے رسائی نہیں ہے۔ ذرا وہ لوگ اپنے گریبان میں جھانک کر ڈوب مریں جو کہتے ہیں حضور ہماری طرح ہیں، حضور ہم جیسے ہیں۔ اللہ اللہ کہ حضور سدرۃ المنتہا پر ہیں، جبریل کہتے ہیں ایک پر کے برابر بھی اگر آگے گئے تو جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ حضور کی طرح جبریل نہیں ہے تو حضور کی طرح ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ بے شک بے شک۔ پھر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے سفر کرتے ہیں اور جاتے ہیں، اور پھر سارے حجابات ہٹ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا دیدار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ اور سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور قریب آؤ محبوب، اور قریب آؤ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، اور اس کے بعد پھر جب واپسی ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے کہ کیا لے جا رہے ہو اپنی امت کے لیے؟ کہا 50 وقت کی نمازیں۔ کہا آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں ادا کر سکتی، جاؤ کم کراؤ۔ تو اس طریقے سے گئے، پھر آئے، پھر گئے، اس طریقے سے 5 ٹائم کی نماز بچی۔ تو حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ 5 ٹائم کی نماز بھی آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی۔ تو کہا اب نہیں جاؤں گا، اب مجھے حیا آتی ہے بار بار جانے سے۔ جی جی جی۔ تو 5 ٹائم کی نماز ہم پر فرض ہوئی، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں تحفہ ملا یہ کہ 5 ٹائم ہم لوگ نماز، لیکن آج حقیقت میں دیکھو 5 ٹائم بھی لوگ مسجد کی طرف نہیں جا رہے، نماز نہیں ادا کر رہے۔ حضور کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ تو یہ معراج کا واقعہ اگر اس میں بتانے لگوں نا تو پھر کافی ٹائم گزر جائے گا۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کا مشاہدہ کیا، دوزخ کا مشاہدہ کیا۔ تو جنت میں لوگوں کو دیکھا، دوزخ میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا۔ کوئی عورت چوٹی کے بل لٹکی ہوئی ہے، اس کی ہانڈی کی طرح اس کا دماغ پک رہا ہے، کوئی کس طریقے سے۔ تو تمام واقعات ہوئے، اور یہ آج کی ہی رات میں ہوئے، شب معراج میں، اور یہی شب معراج کا پورا واقعہ ہے۔ اگر کوئی اسے خواب سمجھتا ہے تو وہ غلط ہے۔ تو ماشاءاللہ حضرت آپ نے بہت اچھے سے معراج کا واقعہ بتایا، ایک ایک چیز کو باریکی سے سمجھایا کہ آخر اس رات جو معراج کی رات ہے اس پر کیا کیا ہوا۔ تو بس حضرت میں آپ سے ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں اسی سے ریلیٹڈ، کہ جیسے جو شب معراج ہے تو اس پر ہم لوگوں کو کیا کیا عمل کرنے چاہیے؟ دیکھیں شب معراج میں بہت سے عمل آپ کر سکتے ہیں، جی، اور ایک بہت مقدس رات ہے۔ جی جی۔ تو اس میں آپ مغرب کے بعد سے ہی اپنے عمل وظائف شروع کر دیں۔ انشاءاللہ۔ نماز اوابین پڑھیں،
جی صلاۃ التسبیح ادا کریں، جی جی اور بہت سارے عمل ہیں، بہت سارے وظائف ہیں، ان کو ادا کریں۔ اچھا حضرت، جیسے آپ نے ابھی نماز اوابین کا نام لیا، تو اس کے بارے میں بھی بتائیے کہ اس میں کتنی رکعت ہوتی ہیں اور کیسے پڑھا جاتا ہے، کیسے نیت کرتے ہیں؟ اچھا، نماز اوابین، مغرب کی نماز آپ ادا کر لیں۔ جی انشاءاللہ۔ مغرب کی نماز کے بعد جیسے ہی فراغت حاصل کریں، کسی سے بولیں نہ، اور وہیں پر کھڑے ہو کر 6 رکعت ہوتی ہے نماز اوابین، جی 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 وہیں پر کھڑے ہو کر آپ 2 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا 4 رکعت کی ایک بار میں باندھ لیں، 2 رکعت بعد میں پڑھ لیں، یا 2 رکعت کر کے جس طریقے سے اور نمازیں آپ پڑھتے ہیں اسی طریقے سے ان نمازوں کو بھی ادا کر لیں گے۔ آپ کی نیت یہی ہوگی کہ ہم اوابین کی نماز ادا کر رہے ہیں، جی جی اور اس میں ثواب اتنا ہے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہو نا، جی، وہ گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، سبحان حدیث کی اللہ، روشنی میں سبحان بتا رہا اللہ، ہوں۔ سبحان اللہ۔ لیکن اب بہت سے لوگ کہیں گے ارے ہمارے تو پوری زندگی بھر کے گناہ سب معاف ہو جائیں گے، جی لیکن وہ اتنا ضرور یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے حقوق اللہ اور ایک ہوتا ہے حقوق العباد۔ جی جی حقوق اللہ، اللہ چاہے تو وہ اپنے حق معاف فرما سکتا ہے۔ جی آپ نے نماز نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، حالانکہ آپ ان سب چیزوں پر قادر بھی تھے، لیکن آپ نے یہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کو معاف کر سکتا ہے۔ جی وہ اس کی رحیمی ہے، کریمی ہے، اس کی عطائیں ہیں۔ جی 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 لیکن ایک حقوق العباد ہوتا ہے، جی بندوں کا حق، جی یعنی آپ نے کسی سے کچھ پیسے لے لیے، جی ادھار لے لیے، اس کے دیے نہیں، کسی کا حق مار لیا، کسی کی زمین آپ نے زیادہ لے لی، جی کسی کی میڑ کاٹ دی، کسی کا دل دکھا دیا، تو جب تک آپ اس کا دل دکھا ہوا ہے اس سے معافی نہیں طلب کریں گے، اس سے معافی نہیں مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہیں کرے گا نا، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے کسی کا دل دکھایا، اس سے معافی مانگو، کسی کا حق مارا، جب تک اس کا حق آپ واپس نہیں کرو گے آپ نہیں معاف کیے جاؤ گے۔ تو لوگ اس میں ہوتے ہیں نا کہ اگر یہ بتا دیا کہ نماز اوابین میں اتنا ثواب ہے تو لوگ سوچیں گے سارے گناہ۔ یہ مت سوچنا کہ اللہ تعالیٰ حقوق العباد بھی معاف کر دے گا۔ تو حقوق العباد کو اگر معاف کروانا ہے آپ کو تو جی اس جی بندے سے معافی طلب کرو۔ حقوق العباد معاف کروانا ہے تو اس کا حق واپس کر دو، جی جی جس کی زمین آپ نے لی ہے اس کی زمین واپس کرو، جی 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 جس کا دل دکھا ہوا ہے اس سے معافی مانگو۔ جی جی تو یہ طریقہ ہے۔ جی ماشاءاللہ حضرت، بہت اچھے سے آپ نے اس کو تفصیل سے سمجھایا۔ اچھا، ابھی آپ نے صلاۃ التسبیح کا بھی ذکر کیا تھا، جی تو اس کے بارے میں بھی سمجھائیے، صلاۃ التسبیح پڑھنے سے ہمیں کیا ثواب ملتا ہے اور اس کو کیسے پڑھنا چاہیے؟ دیکھیں، صلاۃ التسبیح ہر انسان کو پڑھنا ہی چاہیے۔ جی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی میں جی ایک بار پڑھ لینا چاہیے۔ جی جی کن کو؟ ویسے تو آپ نے فرمایا کہ روز پڑھو تو روز پڑھ لو، جی اور روز نہ پڑھ سکو ہفتے میں ایک بار پڑھ لو، جی ہفتے میں بھی ایک بار اگر نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں پڑھ لو، جی جی مہینے میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو سال میں پڑھ لو، سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو زندگی میں ایک بار ضرور پڑھو۔ سبحان اللہ، کیا اب آپ دیکھیں نا کتنا ثواب ہوگا اس کا۔ جی جی ہیں؟ جی اسلام میں آسانی ہے، جی پریشانی نہیں ہے۔ جی بالکل، تو شک اس کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے بہت سادہ ہے، تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا ہے، 20-25 منٹ لگتے ہیں، جی 4 رکعت جی نماز جی ہوتی ہے جی تسبیح کی۔ جی جی سب سے پہلے آپ، اب یہ جو راتیں ہیں نا جی ان میں اکثر لوگ پڑھتے ہیں، جی اور پڑھنے والے ایسے بھی پڑھتے رہتے ہیں، جی 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 لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر ویسے نہیں پڑھ پاتے ہیں، جب یہ راتیں مقدس راتیں آتی ہیں نا تو ان میں ضرور پڑھا ضرور پڑھنا چاہیے۔ تو 4 رکعت نماز تسبیح کی ہے۔ نیت دیکھیں، کوئی بھی نماز آپ اگر پڑھیں، اگر نیت نہ باندھنا آئے تو یہ مت سوچو کہ نیت نہیں بندے گی، جی کیونکہ نیت جو ہے نا دل کے ارادے کا نام۔ دل کے ارادے کا، آپ اگر بے شک، تسبیح کی بے شک۔ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ دل میں ارادہ کر لیں کہ تسبیح کی نماز پڑھ رہے ہیں، اوابین پڑھ رہے ہیں تو دل میں ارادہ کر لیں کہ نماز اوابین ادا کر رہے ہیں۔ جی جی ٹھیک، آپ نے نیت باندھی، جی 4 رکعت نماز کی۔ جی سب سے پہلے آپ ثنا پڑھیں گے، جی اور ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جی یہ تسبیح 15 مرتبہ پڑھیں گے، جی اور پھر الحمد شریف کی سورت پڑھیں گے۔ جی جی اس کے بعد کوئی سورت ملائیں گے، جی اس کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے جی وہی تسبیح، جی جی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جی ٹھیک ہے،
15 وہ اور 10 یہ، کتنی بار؟ 25 ہو گئے. 25 مرتبہ ہوئی. جی پھر ہم رکوع کریں گے. جی رکوع کریں گے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پڑھیں گے، اور ابھی اٹھیں گے نہیں اوپر. جی رکوع کی حالت میں ہی پھر 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے. جی وہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کتنے مرتبہ ہو گئے؟ یہ ہو گئے 35 مرتبہ. 35 مرتبہ ہو گئی. اب رکوع سے کھڑے ہوئے، جی ٹھیک، سمع اللہ لمن حمدہ پڑھتے ہوئے جی رکوع میں کھڑے ہو گئے. رکوع سے پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے یہی تسبیح. جی کتنی مرتبہ ہوئی؟ 45. 45. پھر سجدہ کریں گے. جی سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھ کے جی اٹھیں گے نہیں، جی سجدے کی حالت میں ہی 10 مرتبہ پڑھیں گے. جی کتنے ہوئے؟ 55. 55. پھر سجدے سے اٹھیں گے جی اللہ اکبر پڑھتے ہوئے. جی ابھی پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے نہیں، بیٹھے بیٹھے پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے. جی کتنے ہوئے؟ 65. 65. پھر سجدہ کریں گے. جی سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھ کے اور پھر اٹھیں گے نہیں، سجدے کی حالت میں ہی 10 مرتبہ پڑھیں گے. تو یہ ہوگا 75. 75. ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہم کو یہ تسبیح پڑھنا ہے. پھر اٹھیں گے، جی ٹھیک ہے، اور پھر ہم کوئی سورت نہیں پڑھیں گے، 15 مرتبہ یہی پڑھیں گے. جی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جی جی 15 مرتبہ ہو گئی. اب ہم الحمد شریف پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، پھر وہی طریقہ اختیار کریں گے اور اس رکعت میں بھی 75 مرتبہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، جی پھر ہم التحیات کے لیے بیٹھ جائیں گے. جی ٹھیک ہے، پھر جب ہم تیسری رکعت میں کھڑے ہوں گے جی تو پھر 15 مرتبہ پڑھیں گے جی اور پھر اسی طریقے سے شروع کریں گے. جی پھر چوتھی رکعت آ جائے گی، جی پھر 15 مرتبہ پہلے، پھر ویسے ہی شروع. پھر ویسے ہی. تو یہ 75 مرتبہ چار ہر بار رکعت میں، 4 رکعت میں 75 مرتبہ پڑھیں گے تو 300 بار ہو جائے گی. 300 بار ہو جائے گی. یہ تسبیح کی نماز ہے، یہ طریقہ ہے. اور کہتے ہیں کہ اس نماز کو پڑھنے کے بعد جو آپ نیک دعائیں کریں گے اللہ تعالیٰ وہ دعائیں قبول فرماتا ہے. بے شک. اور سبحان یہی اللہ. طریقہ ہے نماز پڑھنے. اور کچھ بتائیے شب معراج پر اور کیا کیا کرنا چاہیے؟ جیسے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں اور کیا کیا عمل کرنا چاہیے اس کے علاوہ. اور تو اپنے حساب سے آپ کر سکتے ہیں، آپ وظائف پڑھ سکتے ہیں، جی. تسبیح لے کے بیٹھ جائیں. جی اور ایک وظیفہ ہے جی استغفر اللہ. بہت سے لوگ ہیں جو نہیں پڑھ پائیں گے پورا، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو پڑھ لیں گے. جی جو جی پورا پڑھنا جانتے ہیں وہ پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 300 مرتبہ. جی جی اور اگر پورا نہ پڑھ پائیں تو صرف استغفر اللہ 300 مرتبہ پڑھ کر اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں. جو بھی آپ کا کام کوئی ہلگا ہوا ہو تو اس میں بہت زیادہ آسانی ہوگی، اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے گا. دوسرا یہ ہے کہ ایک وظیفہ اور ہے، 400 مرتبہ اس کو جب پڑھیں گے جی تو 400 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے. کتنا بھی مصیبت ہو آپ پر، جی 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 مصیبت کے عالم ہوں، جی جی آپ ٹوٹے ہوئے ہوں، جی جی اللہ رب العزت کی جانب سے آپ کو بہت مدد ملے گی. جی وہ وظیفہ یہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اتنا پڑھنا ہے جی 400 مرتبہ اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے. جی جی اور یہ جو وظائف میں بتا رہا ہوں یہ تو انسان کو ہر نماز میں شامل رکھنے چاہیے، ہر جی. دن شامل رکھنے چاہیے. جی 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 لیکن کیونکہ آج بڑی مقدس رات ہے جی تو اس میں جو لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں، جن لوگوں نے نہیں شروع کیا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ آج سے شروع کر لیں اور ہر دن یہ معمول بنا لیں، انشاءاللہ. انہیں بہت زیادہ ثواب ملے گا. جی باقی پھر آپ تسبیح پڑھتے رہیں 100 مرتبہ یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان کی تسبیح، یا شافی یا کافی، یا شافی یا کافی. یہ جو ہے بیمار انسان پڑھتا رہے، ہر دن معمول بنا لے. جی جی یا شافی یا کافی، یا شافی یا کافی، یا شافی یا کافی، یہ تسبیح پڑھیں. جی جی باقی اپنے اور جو آپ وظائف کرتے ہوں، عمل کرتے ہوں، ان کو شامل رکھیں اور اس رات زیادہ سے زیادہ آپ یہ عمل کریں اور قضائے عمری ادا کریں. جی سب سے جو پہلے نماز قضا ہو گئی ہے جی جی وہ نماز ادا کریں، جی وہ جی نماز پڑھیں. جی اور ایک بات یاد رکھیں، جو نماز قضا ہوتی ہے اس کی سنتیں وغیرہ نہیں پڑھی جاتی ہیں، صرف فرض نماز پڑھے ادا کی جاتی ہے. جی اور پڑھنے کا سب سے آسان طریقہ میں بتا دوں جی جی کہ جیسے ہی مان لیجئے عشاء کی نماز قضا ہوئی ہے، جی اب پتہ نہیں کتنی نمازیں قضا ہو گئی ہیں، جی 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 نہیں معلوم ہے، تو اب کیسے ان کو ادا کریں گے اور کس طریقے سے ان کو لیبل میں لائیں گے؟ جی تو سب سے پہلے ہم عشاء کی نماز ادا پڑھیں گے.
ٹھیک ہے، عشاء کے ٹائم. جی اب چونکہ آج یہ شب معراج ہے، جی جی تو اب کیا کریں گے، ہم لوگ مغرب کی نماز پڑھیں گے، عشاء کی نماز پڑھیں گے، اس سے فراغت کے بعد پھر ہم تمام وظائف کریں گے، تمام عمل کریں گے. جی اس کے بعد قضاء عمری بھی پڑھیں گے. تو سب سے پہلے ہم چلیے ٹھیک ہے عشاء سے شروع کر لیتے ہیں. اب جو قضا ہو گئی، کیسے نیت کیسے کریں گے؟ ہم نیت کریں گے کہ سب سے پہلے والی قضا کی، جی کہ نیت کی میں نے سب سے پہلے والی قضا جو عشاء کی آپ کی قضا ہو گئی ہے، جی اس جی طریقے سے آپ نیت باندھیں گے جی اور اس کو پڑھیں گے. پھر اگر وہی پڑھنا ہے تو پھر اب جب نیت باندھیں گے تو پھر بولیں گے سب سے پہلے والی عشاء کی قضا. جی 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 تو اس طریقے سے سب سے پہلے والی، ٹھیک ہے، وہ ایک نکل گئی آپ کی، جی آپ نے پڑھ لی. جی پھر سب سے پہلے بچی، پھر سب سے پہلے کا نام لے لیا، وہ نکل گئی. تو اس طریقے سے پڑھیں گے تو فجر کی ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی ہو، تو مجھے لگتا ہے کہ کافی بہتر ہے اور یہ طریقہ بہت اچھا ہے. بہت بڑھیا، ماشاءاللہ حضرت، آپ نے بہت اچھے سے آج شب معراج کے بارے میں بتایا، واقعہ بتایا، پلس شب معراج میں کون کون سے ہمیں عمل کرنے چاہیے وہ ساری چیزیں بتائیں. بس حضرت آپ سے ایک اور التجا ہے کہ ہمارے ناظرین کے لیے دعا کیجیے کہ وہ شب معراج پر آج عبادت کریں، اور جو عبادت کریں وہ اللہ ان کو قبول فرمائے اور ان کی ساری جائز خواہشات کو اللہ پورا تعالیٰ فرمائے. کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمامی حضرات کو جو بھی سن رہے ہیں، جو بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ جی تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ ان سب کی دلی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے. آمین. جو بھی حضرات دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمامی حضرات کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے.